أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة قال الغسل من الجنابة إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، اسلامی بہنوں اور اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والے ساتھیوں، اس سے پہلی نشستوں میں فضائل صلاح یعنی نماز کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی تھی۔ آج بھی میں نے اسی سلسلے کی ایک نہایت اہم حدیث مزید پڑھی ہے اور اسی حدیث کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، جس سے نماز کی اہمیت و فضیلت ثابت ہوتی ہے اور بہت بڑی بشارت یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ پنج وقتہ نماز کی پابندی جو انسان کرتا ہے شرائط اور آداب کے ساتھ، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اچھی سے اچھی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عویمر بن عجلان ہے۔ ان کا نام عویمر بن عجلان ہے۔ ابو الدرداء، ان کی بیٹی تھی جن کا نام دردہ تھا، بڑی لاڈلی تھیں، بڑی تربیت کی، دیندار، بڑی عابدہ زاہدہ تھیں۔ انہی کے نام پر اپنی کنیت رکھے تھے ابو الدرداء،
کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، خمس من جاء بہن مع ایمان دخل الجنہ، 5 نیکیاں ہیں، 5 باتیں ہیں، 5 اسلامی احکام ہیں جو انسان ایمان اور توحید خالص کے ساتھ یہ 5 نیکیاں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ پہلی شرط ایمان ہے، ایمان والا ہو، عقید توحید ہو۔ انسان جب شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے عقید توحید، ایمان خالص ہونا شرط ہے۔ ایک سچا مومن جس نے اپنے عقید توحید خالص رکھا، شرک سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچایا، ایسا شخص 5 نیکیاں اگر دنیا میں کرتا رہا اور حشر کے میدان میں رب کے سامنے لے کر کے آیا، تو ان 5 نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر اس کے ساتھ ایمان ملا لیں گے تو 6 نیکیاں ہو جائیں گی، لیکن ایمان بطور شرط کے ہے۔ خمس من جاء بہن مع ایمان، ایمان کے ساتھ جو 5 عمل لے کر کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دخل الجنہ، سمجھو جنت میں داخل ہو گیا۔ اب وہ 5 اعمال سمجھیں۔ نمبر 1، من حافظ علی الصلوات الخمس، جو انسان 5 وقتہ نماز کی پابندی اور حفاظت کرتا ہے، نماز کی حفاظت۔ اور 5 علی الصلوات الخمس، اللہ فرماتے 5، یہ یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں 4 کی پابندی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں 4 کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، مغرب کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی پابندی کر لیتے ہیں، لیکن فجر اکثر و بیشتر سوئے رہ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تب پڑھتے ہیں، وقت پر اور جماعت سے نہیں پڑھتے۔ دوستو، یہ نماز پڑھنے میں آزاد نہیں کہ اپنی منمانی آپ چلائیں، ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگی، آپ کو، آپ بے نمازی سمجھے جائیں گے۔ آپ روٹین بنا لیے، روزانہ سو کے اٹھیں گے تب پڑھیں گے، اور بڑے فخر کے ساتھ، ارے میں نے تو پڑھ لیا، پڑھا نہیں، تم نے تو چھوڑ دیا، قضا کیا، قصدن قضا کرنا۔ اور جو ایک وقت کی قصدن نماز چھوڑتا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ روزانہ اپنی روٹین بنا رکھی ہے، تو خوش ان لوگوں کو اس میں شامل نہیں کر سکتے ہم۔ کیوں؟ اس نے 4 وقت کی نماز کی حفاظت کیا، 5ویں وقت کی 5ویں نماز کی حفاظت نہیں کیا، جو سب سے زیادہ خیر و برکت کی نماز تھی۔ جس نے 5 وقتہ نماز کی حفاظت کیا، حفاظت کے کیا مطلب ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے، نبی علیہ السلام نے وضاحت کی حفاظت کا، نماز 5 وقتہ نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے۔ متعدد روایتیں دیکھی جائیں تو 5 چیزوں کا لحاظ انسان رکھے گا تب اس نے نماز کی حفاظت کیا۔ اس کو اچھی طرح سے دوستو سمجھ لو، 5 چیزیں ہیں، دوسری روایت کو ملاتے ہیں تو 5 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس نے نماز کی حفاظت کیا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ علی وضوءہن،
نماز کے وضو کی حفاظت کرتا ہے، یعنی وضو کرتا ہے تو خوب اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق کرتا ہے، ایسا نہیں بھاگا اور دھلا اور پہنچ گیا جیسے لوگ چلتے ہیں، نہیں، خوب اطمینان کے ساتھ۔ اسباغ الوضو کی فضیلت ہے، وضو کے لیے اسباغ الوضو کی فضیلت ہے۔ جو انسان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اطمینان کے ساتھ تینوں اعضاء کو دھلتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، بعد میں دعائیں پڑھتا ہے، یہ ہے وضو کی حفاظت اور پابندی۔ نمبر 2، وَرُكُوعِهِنَّ، نماز کے رکوع کی حفاظت کرتا ہے۔ رکوع کی حفاظت خوب اطمینان کے ساتھ انسان رکوع میں جاتا ہے، اطمینان کے ساتھ پیٹھ سیدھی ہوتی ہے اور خوب اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اطمینان کے ساتھ۔ کچھ لوگ بالکل اتنی اسپیڈ کہ سبحان اللہ کی صرف سین سمجھ میں آتی ہوئے سبحان 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 اللہ، ایسے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، نماز باطل ہو جائے گی، نقصان اٹھائیں گے آپ اگر جلد بازی سے کام لیں گے۔ آپ نے سجدے کی حفاظت نہیں کیا، رکوع کی حفاظت نہیں کیا، خوب اطمینان کے ساتھ، اور پھر آپ رکوع میں جائیں تو آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جانی چاہیے، بالکل سیدھی ہو جانی چاہیے۔ یہ ہے رکوع کی حفاظت۔ اور رکوع کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو جلد بازی رہتی، اس لیے ایسے تھوڑا جھکے، تھوڑا اٹھایا جھکے رہتے ہیں، وہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کا ذرا خیال رکھیں۔ رکوع مستقل ایک عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کیا کرو۔ رکوع جو نماز کا ایک حصہ ہے، وہ نماز کے اندر ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے بذات خود۔ نمبر 2، وَسُجُودَهُنَّ، اور نمازوں کے سجدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سجدوں کی حفاظت، سجدوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سجدے میں جائیں اور آپ کی پیشانی اور ناک برابر زمین پر ٹیکی ہوئی ہونی چاہیے، دونوں۔ ایک پر کریں تو سجدہ نہیں ہوگا۔ ناک اور پیشانی دونوں ایک ساتھ زمین پر ٹیکنا چاہیے، اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ٹیکا اور دوسرے کو نہیں تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو سجدے کی حفاظت یہ ہے کہ اچھی طرح سے پیشانی اور ناک زمین پر ٹیک دیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں اور خوب اطمینان کے ساتھ دعا پڑھیں۔ کم سے کم سب سے آسان دعا جو ہے، بہت ساری دعائیں یاد کریں، بڑی اچھی ہیں، خیر و برکت کی دعائیں ہیں، لیکن بچپنے میں ایک دعا سکھلا دی گئی، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے علاوہ ہم کوئی دعا جانتے ہی نہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے دوستو۔ دعائیں سیکھیں، کم سے کم 3 مرتبہ خوب اطمینان کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، خوب اطمینان کے ساتھ آپ کم سے کم 3 مرتبہ، اور اگر زیادہ امام دیر تک ٹائم دے رہا ہے 5 مرتبہ کہیں، 7 مرتبہ کہیں، خوب اطمینان کے ساتھ پڑھیے۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں ایسے جھکایا
اور اٹھ کر کے آ گئے، اور ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے سیدھے اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ دونوں سجدے کے بعد ایک سجدہ کر کے جب بیٹھیں تو دونوں ہاتھوں کو کان پر رکھیں، تشہد میں خوب اطمینان کی طرح تشہد کی طرح بیٹھ جائیں، اور 3 مرتبہ پڑھیں اللہم اغفر لی، اس دعا کو پڑھیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ کتنی پیاری دعا اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سجدے کی حفاظت کریں تو دونوں سجدوں کے درمیان اس دعا کو بھی پڑھیں تو خوب اطمینان سے سجدہ ہوگا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی دنیا کی ساری بھلائیوں تو مانگ لی اس نے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کوئی چیز چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ مانگ لیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے خوب اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا۔ اگر ہم نے رکوع اور سجود میں اطمینان کا اعتبار نہ کیا، اتنی جلدی جلدی پڑھے کہ جس میں سیدھے نہ کھڑے ہو سکے، نہ سیدھے دعائیں ہو سکی، نہ سیدھے پیشانی ٹیک سکے، دھڑا دھڑ مارتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، معمولی نماز نہیں، پورے 60 سال کی زندگی میں نماز پڑھا ہے، 60 سالہ نماز کی پابندی کیا ہے، لیکن اس کی کوئی ایک نماز قبول نہیں کی گئی، ساری نمازیں ضائع ہو گئی، ایک نماز اللہ نے قبول ہی نہیں، ایک نماز بھی نہیں قبول کیا۔ صحابہ کرام نے کہا رسول کیوں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، یعنی رکوع اور سجود برابر اس کا نہیں ہوتا تھا، بڑی جلد بازی سے کام لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ٹوکا، ایسے ذرا سجدے جلدی جلدی نماز پڑھا، سجدہ رکوع سجدہ بڑی اسپیڈ کے ساتھ، اس کو روکا اور کہا کہ ایسی نماز کیوں پڑھتے ہو، اپنی نماز کی اصلاح کر لو، تمہارا رکوع سجدہ برابر نہیں ہے۔ تو اس وقت غصے میں آ گیا، کہاں 60 سال ہو گئے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے، آج تک کسی نے ہمارے نماز میں عیب نہیں نکالا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم سے حجت بازی نہ کرو، ہم نے تمہاری نماز میں جو غلطی تھی، تم اسپیڈ سے پڑھتے ہو، رکوع سجدہ تمہارا مکمل نہیں ہوتا، ہم نے دیکھا، تم کو سمجھا دیا، بتا دیا، اگر تو اصلاح نہیں کرتا، ایسی ہی نماز پڑھتا ہوا مر جائے گا تو یاد رکھنا تیری نماز ملت رسول پر نہیں ہوگی، ملت رسول پر نہیں ہوگی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ رکوع و سجدے کی حفاظت جیسے فرائض نماز میں ایسے ہی تراویح اور نفل کی نماز میں بھی ہے۔ ہمارے بر صغیر میں 20 رکعت تراویح پڑھنے والوں میں اتنی اسپیڈ سے کچھ لوگ پڑھاتے ہیں کہ نہ رکوع مکمل نہ سجدہ مکمل۔ ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے دوستوں؟ اطمینان کے ساتھ چاہے نفل ہو، فرض ہو یا نفل تراویح یا اور کوئی نماز ہے، فرائض ہی کرا نوافل کے اندر بھی اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے رکوع و سجود کا مکمل ہونا۔ نمبر 4 وَمَوَاقِيتَهُنَّ، وقت کی حفاظت ہو۔ دیکھا آپ نے ایک جملے میں اللہ نے فرمایا کہ نماز 5 جو انسان ہمارا جو امتی
توحید اور عقیدے صحیحہ، ایمان صحیح کے ساتھ جو 5 نیکیاں کر کے آئے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ان میں پہلا عمل نماز کی 5 وقتہ نماز کی حفاظت۔ حفاظت کا مطلب اللہ کے رسول نے بتایا کہ وضو اچھی طرح سے ہو، رکوع اور سجود درست ہوں، وَمَوَاقِيتَهُنَّ اور وقت کا لحاظ ہو، وقت کی حفاظت ہو۔ انسان ایسا نہیں جب چاہے نماز پڑھ لے، بیٹھا ہے بات کر رہا ہے ادھر ادھر وقت ضائع ہو رہا، نہیں، جو وقت اللہ نے مقرر کیا اس کی حفاظت کرے، اور خاص طور سے اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ نماز کی ٹائمنگ ہم اپنے سے نہیں مقرر کر سکتے، اپنے سے نہیں بنا سکتے۔ جیسے کچھ لوگ آفس میں کام کرتے ہیں، تھکے مادے آتے ہیں، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور عصر کا وقت ہے، نہیں ذرا بہت تھکے ہیں آرام کر لیں گے، پھر مغرب کے پہلے اٹھ کر کے پڑھ لیں گے۔ یہ منافق کی نماز ہے، اتنی تاخیر کرنا۔ دوستو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالی نماز کو فرض قرار دیا ہے اور وقت کے اندر پڑھنا فرض قرار دیا ہے۔ وقت ضائع کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ 4 ہو گئے، وضو کی حفاظت، رکوع کی حفاظت، سجود کی حفاظت اور وقت کی حفاظت۔ اور بعض روایتوں میں ایک 5ویں چیز اور ہے، وَخُشُوعِهِنَّ، نماز میں خشوع خضوع کی حفاظت کرے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے دل کہیں اور ہے، کچھ اور سوچ رہا ہے، اور دنیا میں کسی اور کام میں دل مشغول ہے۔ جسم تو مسجد کے اندر ہے، نماز میں دل جو ہے کسی اور کام میں۔ برزما تسبیح در دل گاؤ خر، اونی چنی تسبیح کے دارد اثر، زبان پر ذکر اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے، تو نماز میں ہے، لیکن تیرا دل جو ہے دنیا کی چیزوں میں باہر مشغول ہے، مسجد میں ہے ہی نہیں تو تیرا دل۔ یہ چنی تسبیح کے دارد اثر، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوستو، ان 5 چیزوں کی حفاظت، اور وضو کی، رکوع کی، سجود کی، وقت کی اور خشوع اور خضوع کی، یہ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز، یعنی ایمان کے بعد جو شخص 5 عمل لے کر کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا، تو پہلا عمل ہے نماز کی حفاظت۔ اور نماز کی حفاظت کا مطلب ہے 5 چیزوں کی حفاظت کرو، یہ نماز کی حفاظت ہو جائے گی، وضو کی، رکوع کی، سجود کی، وقت کی، خشوع خضوع کی۔ اب دوسرا عمل جو لے کر کے آیا، وصام رمضان، رمضان کی حفاظت، رمضان کا روزہ رکھتا رہا، رمضان کا روزہ۔ پہلا عمل 5 وقتہ نماز کی حفاظت، اور دوسرا عمل وصام رمضان، رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ رمضان کا روزہ بھی آداب اس کے حفاظت کے ساتھ، اچھی نیت اور اچھے ارادے، اجر و ثواب کی نیت سے، اور روزے کے آداب، ہر روزے دار کا روزہ جیسے نماز کی حفاظت، ایسے روزے کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ روزے کی حفاظت، روزے کی حفاظت، اذا کان یوم صوم احدکم، جب اذا کان یوم صوم احدکم فلا یفسق ولا یرفث ولا یجادل، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم روزہ رکھتے ہو چاہیے کہ اپنی روزے کی حفاظت کرو۔ کس سے حفاظت کرو؟ روزہ رکھ کر کے
گندی باتیں نہ کرو، شہوات اور جذبات کو بھانے والی باتیں نہ کرو، بے حیائی کی باتیں نہ کرو، گالی گلوچ نہ دو، کسی سے لڑو نہیں، اور کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے تو کہہ دو ہم روزے سے ہیں، تب انسان کا روزہ اس کے کام آئے گا جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ روزے کی حفاظت، جو روزے دار تو بہت ہیں، اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، رمضان جب لگنے لگتا، شروع ہوتا، تو رمضان کا پہلا خطبہ جو ہوتا، یا رمضان سے ایک دن کا پہلے کا جو جمعہ ہوتا تھا، یا رمضان کا پہلا جمعہ، تو خطبہ دیتے تھے، لوگو اگر تم روزہ رکھتے ہو تو صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھو، اپنی آنکھ کا روزہ رکھو، اپنے کان کا روزہ رکھو، اپنے زبان کا روزہ رکھو۔ جب ہم اپنے روزے کو روزے کی نماز کی طرح روزے کی حفاظت کریں گے تو یہ روزہ قیامت کے دن ہمیں جنت میں داخل کرنے کا سبب ہوگا۔ ایسے روزے کی فضیلت نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، ورنہ اللہ نے فرمایا وَكَمْ مِنْ صَائِمٍ، کتنے روزے دار ایسے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار شمار نہیں ہوتے، بھوکے پیاسے رہنے والے شمار ہوتے ہیں۔ روزہ نمبر 3، پہلا عمل نماز کی حفاظت، نمبر 2 روزے کی حفاظت، رمضان کے روزے کی حفاظت، نمبر 3 حج بیت اللہ۔ اگر اللہ تعالی نے اس کو استطاعت دیا تو حج بیت اللہ کیا، لیکن حج بیت اللہ بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کو برائی سے بچایا جائے، جھگڑے لڑائی فسق و فجور گناہوں سے اپنے حج کو بچایا جائے، حج شریعت کے مطابق کیا جائے، ریاکاری سے بچائیں، اس کو بدعات سے بچائیں، رسم و رواج سے بچائیں، اور احرام رکھ کر کے احرام شروع ہو جانے کے بعد جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا سب سے اپنے آپ کو آپ بچائیں۔ اگر احرام باندھ کر کے فسق و فجور برائیاں گناہ کریں گے، غلط کام، تو حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حج مبرور کی بات یہاں ہو رہی ہے، حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے۔ نمبر 4، چوتھا عمل، پہلا عمل نماز کی حفاظت، دوسرا عمل روزہ، رمضان کے روزے کی حفاظت، نمبر 3 حج بیت اللہ کی حفاظت، نمبر 4 وَآتَ الزَّكَاةَ طِيبَةً بِهَا نَفْسَهُ، انسان زکوٰۃ ادا کرے تو خوش دلی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس پر زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے، تو سال پورا ہوتے ہی مال کی زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ نکالنے کے وقت اپنے دل میں ذرہ برابر گرا نہ سمجھے، ناگوار نہیں اتنا مال چلا جا رہا ہے، نہیں، مال دینے میں نکالنے میں تکلیف نہیں، کراہت کے ساتھ نہ دیں، بلکہ طیبۃ بہا نفسہ، خوش دلی کے ساتھ آپ دیں۔ اس خوشی کے جب زکوٰۃ نکالیں تو دل میں ایک قسم کی فرحت اور مسرت حاصل پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لائق بنایا، اتنا مال دیا کہ زکوٰۃ جیسی عبادت کا موقع اللہ نے ہم کو دے دیا۔ تو زکوٰۃ کو تاوان نہ سمجھا جائے،
اس کو غرامہ اور کیا کہتے ہیں جرمانہ نہ سمجھا جائے، گرا نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے کے وقت، زکوٰۃ کا وقت آئے، دل میں فرحت اور مسرت ہو، ایک اور عبادت کرنے کا وقت اللہ نے دے دیا، اور جب نکالیں تو فرحت اور مسرت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنا کرم ہے کہ ہم کو محنت کرنے، کاروبار کرنے کی توفیق، اس میں برکت دیا کہ جس کے ذریعے ہم غریبوں کا تعاون، غریبوں کی مدد کر لے رہے ہیں۔ زکوٰۃ دے۔ نمبر 5، وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، اور امانت کی ادائیگی کرتا رہے۔ یہ 5واں عمل ہے۔ پہلا عمل نماز کی حفاظت، دوسرا عمل روزے کی حفاظت، تیسرا عمل، نمبر 3 حج کی حفاظت، نمبر 4 زکوٰۃ کی حفاظت ہو۔ زکوٰۃ کی حفاظت ہے کہ جب زکوٰۃ دیں اللہ تعالیٰ کا فریضہ سمجھ کر کے، اجر و ثواب کی نیت سے، اور دل میں دیتے وقت ایک قسم کی فرحت اور مسرت ہو، اجر و ثواب ملا، یہ نیک عمل کرنے کا موقع اللہ نے دیا، ہمیں اس لائق بنایا، دل میں فرحت اور مسرت محسوس ہو۔ نمبر 5، وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، امانت کو ادا کیا، امانت ادا کیا۔ پہلے 4 اعمال تو صحابہ کرام نے سمجھ لیا اور بڑے ہی اس سے قبول کیا، بڑی خوشی ہوئی، خاموش رہے۔ لیکن 5واں عمل جب اللہ سبحانہ وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، اور امانت ادا کرتا ہے، تو صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے پوچھا وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ، یا رسول اللہ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ امانت ادا کرے، یہاں تو عبادات کا معاملہ آ رہا ہے، آپ نے روزے کا تذکرہ کیا، نماز کا کیا، زکوٰۃ کا کیا، حج کا کیا، تو امانت کا یہاں، امانت کا تعلق تو معاملات سے ہے، لین دین سے ہے، امانت کا کیا یہاں مطلب ہے؟ یہ صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما اداء الامانہ، یا رسول اللہ امانت کی ادائیگی کیا چیز ہے؟ یہاں امانت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الغسل من الجنابہ، یہ امانت سے مراد غسل جنابت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز غسل جنابت۔ بہت سارے لوگ یعنی جنابت کی وجہ سے نماز قضا کر دیتے ہیں، نماز ترک کر دیتے ہیں، وقت سے بے وقت کر دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ جنابت کو لوگ ایک عذر سمجھتے ہیں کہ جنابت ہے، معذور ہیں، بعد میں نہائیں گے، پڑھ لیں گے۔ اللہ نہیں، دیکھو آج جو جیسی لوگ کوتاہیاں کر رہے ہیں، کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کتنا پہلے بیان کیا تھا، یہ جنابت کا غسل تاخیر نہ کی جائے کہ نماز قضا ہو جائے۔ انسان اگر اس کو جنابت لاحق ہے تو نماز سے پہلے غسل کر لے، نماز قضا نہ کرے، چھوڑے نہیں، باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ یہ امانت داری ہے، یہ امانت میں خیانت ہوگی اگر ایسا کوئی گنہگار ہوگا۔ اور ایسے موقع پر نہا دھل کر کے نماز کو اس کے وقت پر اور باجماعت جا کر کے پڑھ لینے میں اللہ تعالی امانت داری ہے، اور یہ ایسا محبوب عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کے بعد، توحید خالص کے بعد، یا اس کے ایمان اور توحید کے ساتھ یہ 5 اعمال لے کر کے آیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔
نبی علیہ السلام نے آخری عمل غسل جنابت بیان کیا. صحابہ نے پوچھا، آپ نے تفصیل بیان کی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو الدرداء، ان اللہ لم یأمن ابن آدم علی شیء من دینہ غیرہ. آپ نے ارشاد فرمایا، ابو الدرداء، اللہ تعالیٰ نے دین کی جتنی باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، اسلامی جتنے احکام اور دینی جتنی ہدایات ہیں، سب سے زیادہ اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ کوتاہی لوگ جنابت میں کریں، غسل جنابت میں کریں گے. سب سے زیادہ کوتاہی غسل جنابت میں کریں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ میں تم لوگوں کو آگاہ کر دے رہا ہوں کہ غسل جنابت کی وجہ سے نماز تمہاری قضا نہ ہو، تمہاری نماز چھوٹے نہیں، نماز میں کوئی کوتاہی اور لاپرواہی نہ ہو. ناپاک پڑے رہو گے، فرض نماز چھوڑ دو گے، جماعت چھوڑ دو گے، کتنا بڑا جرم ہوگا. اللہ کے رسول فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں سب سے زیادہ کوتاہی جس چیز میں، جس عمل میں تم لوگ کرو گے وہ یہی غسل جنابت ہوگا. غسل جنابت کی وجہ سے نماز تاخیر کر دو گے، نماز چھوڑ دو گے، نماز قضا کر دو گے، ناپاکی دور کرنے میں کوتاہی کرو گے. اسی لیے اللہ کے رسول نے یہاں وضاحت کر دی. یہ دوستو، یہ 5 اعمال ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، خمس من جاء مع ایمان، ایمان کے ساتھ جو یہ 5 چیزیں لے کر کے آئیں. ہمیں چاہیے کہ ان 5 چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں. اور ایک تو ایمان بھی ہے. 6 چیزیں، یعنی جو 6 چیزیں لے کر کے آیا وہ جنت میں ضرور، اللہ نے جنت، وہ سمجھو جنت میں داخل ہو گیا. 6 میں سب سے پہلے عقیدہ ہے دوستو، عقید توحید. اگر توحید میں خلل ہے، ایمان درست نہیں ہے، ایمان حقیقی نہیں ہے، تو انسان کتنی بھی عبادات کرے گا، ساری عبادات رائگاں جائیں گی. اس لیے سب سے پہلے اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے. لیکن مشکل کیا ہے، اپنے سے جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. انسان کو اپنے عقیدے اور عمل کی کوتاہی نظر نہیں آتی. ایک غیروں کو بتانا کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب کوئی آپ کے عقیدے کی کسی کمی کی طرف اشارہ کرے تو فوراً آپ کو اصلاح کرنی چاہیے. کیوں؟ جتنی محنت کرتے ہیں عبادات میں، ساری عبادتوں کے قبولیت کا دار و مدار عقید توحید پر ہے. لیکن آج توحید کا عقیدہ بیان کیا جائے تو لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے. دوستو دیکھو، ہمارے اندر اگر کوئی عیب بتائے، کوئی نقص دکھائے، آپ کے عقیدے میں، آپ کے عمل میں، آپ کے گفتار اور کردار میں کوئی کوتاہی ہو، کوئی نشاندہی کرے، کوئی بتائے، تو اس پر خوش ہونا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کریں اور اپنی اصلاح کریں. یہ عمل ہونا چاہیے. کیوں؟ اس نے آپ پر بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا. جس چیز کو آپ دین سمجھ کے کر رہے تھے وہ دین نہیں تھا، وہ غلط ہے. کسی نے آپ کو بتایا. جو عقیدہ رکھتے ہیں اس میں شرک و بدعت کی ملاوٹ ہے، اپنے کو سمجھ میں نہیں آئے، دوسرا سمجھا رہا ہے، تو اس پر غصہ ہونے کے بجائے اس کو قبول کرنے کی فکر ہونی چاہیے. بلکہ ایک حدیث آپ کو بتاتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں تو کبھی عیب ہمارے اندر کوئی اصلاح کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی یا کوئی جھگڑے لڑائی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا، مرأۃ المومن، المومن مرأۃ المومن. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے.
اب آئینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئینہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک بڑا سا آئینہ رکھتے ہیں، جب کپڑا پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اپنا بال کاٹتے ہیں، کوئی نیا لباس پہنتے ہیں، تو باہر نکلنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آئینہ آپ کے سارے جسمانی عیوب کو بتا دیتا ہے کہ دیکھیں آپ نے بٹن نہیں لگایا، فلاں بٹن کھلا رہ گیا ہے، آپ کی ٹوپی ٹیڑھی رہ گئی ہے، آپ نے بال کاٹا لیکن فلاں جگہ بال رہ گیا ہے۔ آپ کے جسمانی جسم اور کپڑے ہر ایک کا عیب آئینہ بتا دیتا ہے، آپ اصلاح کر لیتے ہیں۔ لیکن عقیدے اور عمل میں بہت ساری کوتاہیاں ایسے ہوتی ہیں جو آپ کا آئینہ نہیں بتاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کو آپ کا آئینہ بنایا۔ جو آپ کا مومن بھائی ہے اللہ نے اس کو آئینہ بنایا ہے۔ مومن بھائی آپ کے اعمال کو دیکھ کر کے بتائے گا، عقیدے کو دیکھ کر کے اس میں یہ خامی ہے، تو فوراً آپ کو قبول کر لینا چاہیے، اصلاح کر لینا چاہیے۔ تو اگر ہم اصلاح کریں گے اور مومن کی نصیحت قبول کریں گے تو ہماری اصلاح ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس حدیث کے مطابق جو 5 اعمال ہیں ان کے کرنے اور ان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، اور جو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے جنت کا، اللہ تعالیٰ اس جنت کا مستحق بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔